السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب تعریفیں کبریائی، مشکل کشائی، حاجت روائی اللہ ذوالجلال والاحکام کی ذات کے لیے، اور ان گنت درود و سلام پیکر حسن و جمال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اتنا عظیم بنایا کہ ہم اگر اللہ کے قرآن کو پڑھیں تو ہم سیدھی راہ کے اوپر چل سکتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر میرے فرمان کو، یعنی رسول سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے قرآن کو، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر مضبوطی سے تھام لیتا ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر ناکام نہیں ہوگا، اپنی زندگی میں ذلیل نہیں ہوگا، جب وہ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو آج ہم مسلمان ہیں، اور جہاں تک ہماری نظریں جاتی ہیں ہمیں مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں کہ ہر طرف مسلمان ہیں، ہر طرف اذانیں گونج رہی ہیں، آواز آ رہی ہے، اور ہم کہ ان کو سن کر مسجد میں جا نہ سکے اور قرآن کو سن کر، قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل نہ کر سکے۔ تو آج مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن بھی ہے، مسلمانوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مسلمانوں نے آج ان دو چیزوں سے اعراض کیا
منہ پھیرا تو آج مسلمانوں کا کم تر ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آج مسلمان اتنے کم تر کیوں ہیں؟ نہ تو انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا، اور نہ اپنا یہ مشن بنایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، میں نے سنت کو دیکھنا ہے، میری خواہشات ہے بھاڑ میں جائے، میں نے تو اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اللہ کی عبادت، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم نے اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دین عطا کیا کہ اگر ہم اس دین کو پڑھ لیں، قرآن کو پڑھ لیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان بتلاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ہم زندگی کے اندر اس کو پڑھ لیں، اس کے اوپر عمل کر لیں، حلال و حرام کی ہم پرکھ حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، معاملات لکھنے پڑھنے کے، رشتہ جوڑنے کے، آپس میں اخلاق کے، ایک مسلمانوں کا جو باہمی تعلق ہے اس کی بنا کے اوپر اگر ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کو پڑھیں، سنیں، اس کے اوپر عمل کریں، تو ہم دنیا میں ناکام نہیں ہوں گے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ تو آج مسئلہ یہی ہے کہ بندوں نے اس سے اعراض کر لیا اور گناہ کرتے ہی چلے گئے۔ جب گناہ کیا پھر گناہوں کی لت لگ گئی، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہا، اپنی خواہشات کو پورا کیا، دل میں اللہ کا ڈر نہ آیا اور پھر اپنی خواہشات کو پورا ہی کرتا چلا گیا، تو رب کے قرآن کو اعراض کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتا رہا اور اپنی خواہشات کو ہی پورا کرتا رہا، اپنی ساری زندگی گزار دی، لیکن اس نے سوچا نہ میرا مقصد کیا تھا۔ اگر یہ سوچ لیتا، جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی خواہشات کو پورا، نجائز کو نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ ان دو چیزوں سے اعراض کر لیتا ہے، سنتا ہے لیکن عمل کے اندر نہیں لے کر آتا، اور وہ اپنی ہی منمانی کرتا ہے، اپنی ہی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح آپ قرآن پڑھیں، قرآن بتلائے گا کہ جس طرح پہلی امتیں تھیں، پہلے گروہ تھے، پہلی جماعتیں تھیں، انہوں نے بھی اللہ کے فرمان کو نہ مانا، اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اور وہ کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے، وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے قرآن سے اور اپنے نبی کے فرمان سے اعراض کیا تھا، اپنی ہی منمانی کو پورا کیا، اپنی ہی خواہشات کو پورا کیا، اور اسی لگن میں تھے کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور ہمارے سوا کچھ نہیں۔ وہ عبادات نہیں کرتے، وہ اپنے نبی کے فرمان کو نہیں مانتے، وہ بس اسی لت میں رہتے کہ ہماری خواہشات، ہمارا مال، ہماری اولاد، اور دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا اور نہ اپنے نبی کے فرمان کو پڑھا۔ تو قرآن آیا تھا ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر، روشنی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، کہ ہم کسی طرف اللہ کی طرف آ جائیں، ہم رجوع کر لیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اپنے نبی کے فرمان کو ماننے والے بن جائیں۔ تو قرآن کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں حلال و حرام کی پرکھ اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے بعد مسئلے مسائل جو جائز تھے ہمارے، یعنی کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان تھا، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ طریقہ کار قرآن پڑھایا، بتلایا، سکھلایا، اور پھر اپنا فرمان جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا کرتے، تو صحابہ کرام نے اس کو پورا کیا، اس کو فالو کیا۔ تو یقین جانیے جب وہ دنیا میں چلتے تھے تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ ان کے اندر یہ لگن تھی کہ ہم نے اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے، کہیں ہم سے اپنے نبی کی نافرمانی نہ ہو جائے اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا مشن بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے اور اپنی خواہشات کو کاٹنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے، مسلمان، دنیا اس کے لیے قید خانہ ہوتی ہے، اور جو کافر ہوتا ہے، انکار کرنے والا، یعنی جو اعراض کرتا ہے دین اسلام سے، آپ اس کو تبلیغ کریں، اس کو قرآن پڑھ کر سنائیں، اس کو اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنائیں، وہ اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، انکار کرے گا، تو یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی جو چاہے کرتا ہے، نہ حلال دیکھتا، نہ حرام دیکھتا، نہ جائز دیکھتا، نہ ناجائز دیکھتا، بس اسی مگن میں رہتا کہ میں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، میں نے صرف اپنی ہی بات کو ماننا ہے، اور میں نے اپنے ہی معاملات کو چلانا ہے، میں نے نہ تو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نہ تو میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور نہ ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنا ہے، نہ عمل کرنا ہے۔ تو وہ دنیا کے اندر اپنی ہی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تباہ و برباد ہے۔ کامیاب تو وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے یعنی 12 ماہ کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا، اسی دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کو لوح محفوظ میں جمع کیا، یعنی رکھ دیا اسی دن سے۔ اور پھر ان میں سے ماہ رمضان، یعنی اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ، جس کے اندر انسان نیک معاملات، اتنی عبادت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کا آپس میں ایک تعلق جڑ جاتا ہے، زبان درستگی کی طرف مسلمانوں کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچتا ہے، اور نیکی کے کام ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے 4 مہینے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے رکھے کہ جس کے اندر لڑائی، جنگ، قتال اللہ نے حرام قرار دے دیا، یعنی اس کے اندر تم نے جنگ کرنی، اللہ نے اسے منع کر دیا 4 مہینے۔ اللہ نے 3 مہینوں کو تو پے در پے یعنی مسلسل رکھا، اور ایک کو اس کے بعد، اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، اس کے بعد جب بندہ ان مہینوں میں شامل ہوتا ہے، جب وہ مہینے آتے ہیں جس کے اندر اللہ نے قتال کرنا، جنگ، اس کو منع کر دیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ماہ محرم، یہ 3 مہینے ہیں کہ جو پے در پے مسلسل آتے ہیں۔ اس کے اندر انسان، اللہ نے اس کو منع کر دیا کہ تو نے لڑائی نہیں کرنی، تو نے قتال نہیں کرنا، تو نے جنگ نہیں کرنا۔ اس کے اندر اللہ نے منع کیا، کس وجہ سے؟ کہ ذوالقعدہ کے اندر انسان حج کے یعنی پہلے مہینے میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے، تو جو اس وقت تھا، پچھلا دور تھا، اس دور کے اندر قتل و غارت عام ہوا کرتی، لوگ دین کو بہت کم پڑھا کرتے اور بس اپنی ہی منمانیاں کیا کرتے۔ تو اللہ نے یہ 4 مہینے حرمت والے، تقدس والے، احترام والے بنا دیے، جس کے اندر ماہ محرم بھی ہے، یعنی محرم کا مہینہ۔ اس کے اندر اللہ نے جنگ حرام کر دی، لڑائی کو حرام قرار دے دیا، اس سے منع کر دیا، اور پھر ہمارا اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ان 4 مہینوں کے تقدس کا، احترام، ادب کا تقاضا رکھا، یعنی اس کو بھی قرار دیا کہ مسلمان بھی اس کا تقدس، اس کا احترام، ادب کریں، اور اس کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات کریں، یعنی رات کا قیام کریں، روزے رکھیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو اللہ نے محرم کا جو مہینہ تقدس والا، احترام والا، جس کے اندر جنگ، لڑائی، قتال اللہ نے حرام کر دی، منع کر دیا، کس وجہ سے؟ بڑی حکمت کی بات ہے کہ بندہ جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے، یہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ جب یہ واپس لوٹے تو پورے صحیح طریقے کے ساتھ، یعنی اس کو کوئی تنگی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اللہ نے جنگ کو حرام کر دیا کہ یہ آسانی کے ساتھ اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں واپس لوٹ سکے۔ اور پھر اس کے بعد رجب، 4تھا مہینہ، اللہ نے اس کو مسلسل نہیں رکھا، کس وجہ سے؟ کہ لوگ رجب کے اندر بھی بیت اللہ کی زیارت کر سکیں، یعنی عمرہ کر سکیں، بیت اللہ کی زیارت کر سکیں۔
اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اللہ نے انسان کو یہ مہینے عطا کیے کہ انسان اس کے تقدس کو، یعنی اس کے تقدس کو رکھتا ہوا اس کے اندر ادب و احترام کے ساتھ عبادات کرے، یعنی اللہ کو راضی کرے۔ اس کے اندر ایک مشن ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ بڑھ جاتا ہے بندے کا۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے اس کا جو ایمان ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ عام دنوں میں عبادت کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، لیکن اللہ نے جن مہینوں کو تقدس والا، ادب و احترام والا بنایا، اللہ نے پھر اس کے اندر اگر بندہ نیکی کر لے اللہ نے اس نیکی کو بڑھا دیا، یعنی اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو 4 مہینے ادب و احترام والے دیے، اس کے اندر یہ زیادہ عبادات کرے، رب کے قریب ہو جائے، اس کا جو تقویٰ ہے، اس کے جو دل کا ایمان ہے وہ بڑھ جائے، اور یہ رب کی عبادت میں زیادہ آگے ہو جائے، رب کے نزدیک ہو جائے، اللہ کو راضی کر سکے۔ یہ ایک حکمت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اپنے ذہن کے اندر یہ بات تصور کرنے کی ہے کہ انسان سوچے اللہ نے اس کو تقدس والے، ادب و احترام والے 4 مہینے عطا کیے، اور اس کا احترام تو یہود و نصارہ بھی رکھا کرتے، اور پھر جب اسلام آیا اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر جنگ کو، قتال کو حرام کر دیا، اس لیے کہ مسلمان دین کی طرف آ جائیں، مسلمان عبادت کی طرف آ جائیں، میرے بندے میرے گھر کی طرف لوٹیں، مجھے یاد کریں، مجھ سے دعائیں کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں اور میری عبادت کو زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ تو آج بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا، اور اس میں 4 مہینے اللہ نے بنائے کہ حرم اللہ، جس کے اندر اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا کہ انسان اللہ کے نزدیک ہو جائے اور دین کو قائم رکھے، اللہ کی عبادت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور اللہ کے نزدیک ہو جائے، اور جو اس کے آئندہ آنے والے باقی مہینے ہیں اس کے اندر بھی اس کی عبادت میں لگن زیادہ ہو، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات مشقت کرے، محنت کرے۔ یہ دنیا ہے، اس کا مقصد تھا رب کی عبادت اور یہ اللہ کے نزدیک ہو جائے، یہ کامیابی کو حاصل کر لے، اور اگر یہ اسی طرح کامیابی کو حاصل کر لے گا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور دنیا کے ساتھ ساتھ یہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور آگے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے بندو کہ تم ظلم مت کرو، فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، یعنی ظلم نہ کرو۔ ظلم کو تو اللہ نے 12 مہینے منع کیا ہے کہ نہ ظلم کرو اپنی جان پر نہ کسی کی جان پر، لیکن مسلمانوں کی آج تصور کرنے کی بات ہے، مسلمانوں کی آج سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان آج اس چیز سے اعراض ہو گئے، انہوں نے اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی چھوڑ دیا، جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ مہینے تقدس، ادب و احترام والے بنائے تو اس کے اندر عبادت کر سکے، دین کو قائم رکھ سکے، یعنی اللہ کی یاد کر سکے۔ اللہ کو تو یاد کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا اور تو اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اور اللہ کا فرما بردار بندہ بنتا جائے گا۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تو اپنی جان پر ظلم مت کرنا۔ ظلم سے مراد کہ آج آپ کو کئی انسان اس طرح کے نظر آئیں گے کہ جو چیخنا چلانا، یعنی اللہ نے مصیبت میں ڈالا، یعنی آزمانا چاہا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر، کبھی مصیبت کے ساتھ، کبھی خوشیوں کے اندر۔ تو اگر اللہ نے اس کو مصیبت میں آزمایا، اس کے اوپر مصیبت کو مسلط کر دیا، تو اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ یہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ سکے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے کہ اللہ نے اس کو مصیبت تھوڑی سی عطا کی، یہ فوراً اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر چلا آتا ہے۔
اپنے ہی جیسے بندوں سے شکوہ کرتا ہے کہ میری قسمت کیسی، ببیلا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے نہیں لوگوں کے سامنے شکوے کرتا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو تصور نہ کیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنا چہرہ کیا دکھلا سکوں گا، اگر فوراً اللہ کا عذاب میرے اوپر مسلط ہو گیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، تو میں دنیا کے اندر اللہ کو راضی کس طرح کر سکوں گا؟ اس کو چاہیے تھا، اللہ نے مصیبت میں ڈالا، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ کو راضی کرتا، اللہ اس کی مصیبت کو اس سے دور کرتے۔ لیکن آج اس نے وہی کام جو یہود و نصارہ کیا کرتے، اللہ کی نافرمانیاں، قرآن کی کھلے عام مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے عام مخالفت، آج کے مسلمان نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح کفار کیا کرتے کہ اللہ کی نافرمانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں، تو وہ کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تو اپنی جان پر ظلم مت کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے تو اپنی جان پر ظلم مت کر۔ لیکن آج بندے کا ذہن کیسے بن چکا، جو سنت تھی اس نے بدعت سمجھ لی، یعنی سنت کی مخالفت کر دی اور بدعت کو اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ اس کا کام تھا کہ بدعت کو چھوڑ دیتا، لوگوں کو دعوت دیتا، لوگوں کو اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا، لیکن اس نے سنت کو چھوڑتے ہوئے اس نے بدعت کو تھام لیا۔ اور یہی بات ہے مسلمان کے رسوا ہونے کی کہ کھلے عام قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تو اپنی جان پر ظلم مت کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، لیکن آج یہ بندہ ہے کہ اس کے سوچنے کی بات ہے کہ اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اپنے رخساروں پر تماچے مارتا ہے، اپنی گالوں کو لال کرتا ہے، تھپڑ مار کر سینہ کشی کرتا ہے، سینے کو نوچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنی جان پر تو ظلم مت کر، اگر تو قرآن کی مخالفت کرے گا تو اللہ کو ناراض کر بیٹھے گا۔ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو دنیا کے اندر تو ذلیل ہی ہوگا۔ اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا، اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا ہوتا، آج یہ نوبت نہ آتی، آج تجھے پتہ چلتا سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ آج تو نے سنت کو چھوڑا اور تو نے بدعت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر اللہ کی قسم آج تجھے بتلایا جائے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، تو قرآن کی مخالفت کرتا ہے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، قرآن پہ پشے پشت ڈال دیتا ہے اور تو بدعت کو تھام لیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ان معاملات میں نہیں پڑتا، میرے اباء و اجداد نے یہ عمل، یہ بدعت کی اور میں نے بھی اسی طرح ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کا جانشین بنتے ہوئے میں نے اسی طرح بدعت کرنی ہے۔ اور جب وہ اس طرح کرے گا، قرآن اس کے سامنے ہے کہ قرآن کو پڑھے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو غلط پٹری سے اتار کر ہدایت کی راہ کی طرف لے کر آئے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اور آج اس نے قرآن کو چھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا ہے، اور آج اسی لیے یہ گمراہی کی طریقوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر اس نے گمراہی سے باہر نکلنا ہے تو قرآن کو جب تک یہ نہیں پڑھے گا، اللہ کے کلام کو نہیں پڑھے گا، یہ بدعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج مسئلہ کیا ہے کہ اس کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا۔ اس نے یہ نہ سوچا اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرے اوپر اگر اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا تو اللہ کو میں راضی کس طرح کر سکوں گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا، اور یہ آج اسی دن کے اندر غافل ہو گیا کہ میں نے اپنی ہی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ تو 10 ماہ محرم کو روزہ رکھ، یہ نبی کی سنت ہے اور صحابہ کرام نے اس کو پورا کیا، اور آج تو طرح طرح کے کھانے پکا رہا ہے، تو آج شربت بانٹ رہا ہے، تو آج کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو سنت کو چھوڑ کر تو بدعت کو پکڑ رہا ہے، اور تو کھلے عام قرآن کی نافرمانی کرتا ہے، تو کھلے عام سڑکوں پر
چوکوں پر تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کس کے باعث؟ کہ میرے ابا و اجداد نے کیا۔ اگر تو نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا، اگر تو نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہوتا، آج تو اس پٹری کے اوپر نہ ہوتا، آج تو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا اور اتباع سنت کو پورا کرنے والا ہوتا۔ اللہ کی قسم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہیں، ہمیں بھی شہادت کا غم ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن کیسا غم آج انہوں نے اپنایا کہ کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور بدعت کو عام کرتے ہیں۔ کہ امام حسین علیہ السلام صبر کیا، اللہ کے نبی صبر کیا کرتے، صحابہ اکرام صبر کیا کرتے، اللہ کا قرآن بتلاتا اے مسلمان، اے مومن، تو صبر کر، تو اللہ اگر تجھے مصیبت میں ڈال دے تو صبر کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اسی بات کی تلقین کرنے والے، ان کو بتلانے والے، اگر تمہیں اللہ آزمائے تو تم صبر پر پورا اترا کرو، اگر تم صبر پر پورا نہیں اترتے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ کا قرآن بتلاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی آزمائش کے ساتھ، کبھی شر کے ساتھ، اور کبھی پھلوں کے اندر کمی کے ساتھ۔ اور اے نبی کہہ دیجئے وبشر الصابرین، بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اللہ انسان کے اوپر مصیبت کو مسلط کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی ان کو بتلا دیجئے کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمارا مقصد تھا اگر اللہ نے ہمیں آزمایا، ہم صبر اور نماز کے ساتھ اس آزمائش کے اوپر پورا اترتے، ہم اللہ کو راضی کر لیتے، لیکن اللہ کی قسم آج ہم نے بدعت کو عام کر دیا اور سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام آزمائش پر پورا اترنے والے، یعنی صبر کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کو بتلا دو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تو انسان کو آزماتے ہیں، کبھی اللہ نے خوشیاں دے دی، کبھی اللہ نے غموں میں شامل کر دیا۔ تو آج جس طرح کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور بدعت کو عام کرتے ہیں، تو آج ہمیں چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ تم نے صبر کے اوپر پورا اترنا ہے، تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، تم نے، اللہ کا نبی کا فرمان بتلاتا ہے کہ تم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو مسلسل 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، تو پھر جب مکہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہود و نصارہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے ان کو، جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کے لشکر کو فرعون سے نجات دلائی، فرعون کو غرق کر دیا، اس خوشی کے اندر آ کر وہ اس دن روزہ رکھا کرتے، یعنی عید کا دن منایا کرتے۔ تو جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنایا، اپنے عمل کے اندر لے کر آئے، اور انہوں نے پھر 9 محرم کا روزہ بھی رکھا۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی ان کی مخالفت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھتے ہوئے، اللہ کے قرآن کو مانتے ہوئے، تو ہم بھی 9 اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام کریں
اور ان کی مخالفت کریں، ان کو پتہ چلے کہ آج مسلمان ہیں یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو واقعی مانا ہے، یقیناً طور پر مانا ہے کہ انہوں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ان کو بتلائیں گے بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا، رب کی عبادت۔ لیکن آج اگر بندوں نے ہر طرح، ہر لمحے، ہر وقت، ہر معاملات کے اندر بدعت کرنی شروع کر دی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کر بتلائیں، یعنی ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے ان کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، واقعی یہ اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واقعی ماننے والے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آج جو یہ لوگ بدعت کرتے ہیں، یعنی بدعت کئی طریقے کی ہے۔ جب انسان بدعت کرتا ہے، بدعت سے مراد کہ جب جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، قرآن نہیں بتلاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بتلاتا، انہوں نے خود ہی اس کو شروع کر دیا، سنت کو چھوڑ دیا اور اپنی ہی بات کو، اپنے ہی عمل کو انہوں نے عام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب تک اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اس کو مضبوطی سے تھامے گا، اس کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ایک بدعت یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ نوحہ، ماتم، کھلے عام کھانا پکانا، یعنی اللہ کے نبی کا فرمان تھا، سنت تھا کہ ہم نفلی روزہ 10 محرم کا رکھتے، 9 محرم کا رکھتے، لیکن آج لوگوں نے کھانے پکا کر، شربت بنا کر گلی محلوں میں، چوک چوراہوں میں بانٹنے شروع کر دیے، اور پھر اسی طرح پیٹنا شروع کر دیا، اپنے سینے کو نوچتے ہیں، دبوچے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اپنی گالوں کو، اپنی رخساروں کو مار مار کر لال کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اللہ کا قرآن بتلاتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے بندے تو اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم ہم نے منایا روزہ رکھ کر صبر کے ساتھ، لیکن یہ کیسے کہ آج ادھر پانی نہیں تھا، یہ پانی کو عام کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ روزہ رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے۔ تکفر السنۃ ماضیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا انشاءاللہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھ کے اپنے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کروائے، اللہ کو راضی کر لے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ لیکن آج اس نے اس فرمان کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کھلے عام کھانا پکانا، یعنی پینا، چوک چوراہوں میں خود بھی پینا اور لوگوں کو بھی دینا، اس نے نئی ہی بدعت کو ایجاد کر دیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اس چیز سے اعراض کرتے ہوئے، اس چیز سے بچتے ہوئے اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جو مصیبت کے اندر نوحہ کرتا ہے، یعنی وویلا کرتا ہے، اپنی زبان سے ایسے کلمات کہتا ہے جو سنت کے خلاف ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اس کا ہمارے ساتھ تعلقی قطعاً نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کیا، تو ہمیں چاہیے اس چیز سے زیادہ بچیں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور اس بات سے بچتے رہیں، ہم روزہ رکھیں، ان کی مخالفت کریں، ان کو بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا، اور جو آج کے دور کے اندر تم نے یہ بدعت شروع کر دی، آج ہم ان کی بدعت کا انکار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بلند کریں، آج روزہ رکھیں اور نیکی کا عمل کریں، یعنی نفلی عبادات کریں رب کی رضا کی خاطر، ان کو پتہ چلے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ یعنی جو وویلا کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے جو دین اسلام کے خلاف ہے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کا قرآن منع کرتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منع کرتا ہے، لیکن بندہ مصیبت کے اندر، غم کے اندر اپنے آپ کو تماچے مارے، سینہ نوشی کرے، رخساروں پر تھپڑ مارے اور ایسے بدعت کے کام کرے جو دین اسلام کے خلاف ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کا قرآن منع کرتا ہے، اور وہ اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر وہ اپنی ہی بدعت کو عام کرتا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے اعراض کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایسے بندے سے لا تعلقی کا اظہار کیا، بیرات کا اظہار کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو اس طرح کی بدعت کو عام کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس کی مخالفت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں اور قرآن کے فرمان کو لہرائیں، اپنے عمل کے اندر فٹ کریں۔ ہمارے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی ہم ہیں جو غم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منا رہے ہیں، روزہ رکھ کے صبر کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم نے ہی ان کی مخالفت کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے اس کو اپنے عمل کے اندر فٹ کر کر اپنے کردار سے ان کو پتہ چلے کہ یہی واقع اللہ کے قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس بات کو مانیں اور اپنے عمل کے اندر فٹ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنایا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ورحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.